السلام علیکم۔ ایک دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاع دی گئی کہ آپ کو ان تمام نیکیوں کا اجر ملے گا جو انسان اپنی آخری سانس تک ہر روز انجام دیتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا بے حد شکر ادا کیا۔ لیکن حضرت ادریس کافی بوڑھے ہو چکے تھے اور زمین سے نکلنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ جیسا کہ اچھائی پھیلانے کا لطف تھا، چنانچہ اس نے موت کے فرشتے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے اپنی موت میں تاخیر کرنے کی التجا کی۔ فرشتے نے ادریس علیہ السلام کی درخواست پر اتفاق کیا اور حضرت ادریس کے ساتھ مل کر موت کے فرشتے سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں کے ساتھ چوتھے آسمان پر لے گیا اور موت کے فرشتے سے ملے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے عزیز ساتھی نے موت کے فرشتے سے کہا، حضرت ادریس علیہ السلام جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپ ان کی عمر دراز کر سکتے ہیں؟ موت کا فرشتہ دنگ رہ گیا۔ اس نے جواب دیا اور کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میرے پروں پر ہیں۔ موت کے فرشتے نے جواب دیا، کتنی حیرت کی بات ہے، مجھے بھیجا گیا ہے اللہ کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان سے قبض کرو۔ میں سوچتا رہا کہ جب وہ زمین پر ہیں تو میں ان کی روح آسمان پر کیسے قبض کروں۔ سبحان اللہ، خدا کی شان ہے، اس نے اسے انجام دیا اور جیسا کہ رب نے موت کے فرشتے کو ہدایت کی، حضرت ادریس کی روح کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھایا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ روح قبض ہونے کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے درخواست کی کہ وہ انہیں جہنم دکھائیں۔ چنانچہ ان کی فرمائش پر دروازہ کھولا گیا۔ جب یہ خواہش پوری ہوگی تو اس نے موت کے فرشتے سے کہا کہ وہ اسے جنت دکھائے اور وہ اسے جنت میں لے گئے، اور جب اس کے لیے دروازہ کھولا گیا اور وہ اندر داخل ہوئے تو تھوڑی دیر بعد موت کے فرشتے نے ان سے کہا کہ اب تم اپنی جگہ لوٹ جاؤ۔ اس نے جواب دیا، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں، تو تم مجھ سے جنت سے نکلنے کو کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ موت کے فرشتے کو وہی بھیجتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا ہے وہ میری اجازت سے کیا ہے اور وہ میری اجازت سے ہی جنت میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا انہیں چھوڑ دیا جائے اور وہ جنت میں رہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام افنون ہے۔ آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا ہیں۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا اور کپڑوں کو سلائی کرنا سکھایا۔ اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھال پہنتے تھے۔ آپ نے پیمائش کے آلات کو بھی ایجاد کیا۔ فلکیات اور ریاضی کے شعبوں میں مہارت حاصل کرنے والے آپ پہلے شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 کتابیں نازل فرمائیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتابوں کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور مشہور ہوا ہے کہ اکثر لوگ آپ سے واقف نہیں، اصل نام سے واقف نہیں ہیں۔ ان کا نام ادریس قرآن پاک میں مذکور ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے وفات کے بعد گمراہی پھر تیزی سے بڑھنے لگی۔ اس سیریز کی آج کے ایپیسوڈ میں اتنا ہی، اگلی ایپیسوڈ میں ملتے ہیں۔ جاتے جاتے ایک سوال کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس نبی کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا؟ آپ ہمیں اس کا جواب کمنٹ کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ ہماری اس سیریز کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔